أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ہاں پہلے اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بولیے فرمائیے. سوال تھا، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں کوئی شخص دعا کرے تو رد نہیں ہوتا. جی ہم نے پڑھا کہ اس میں 40 اقوال ہیں علماء کے، اس میں سے عصر اور مغرب کے درمیان کا بھی ایک قول. میں انگلش پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ پرسن اسٹینڈس اینڈ پریز، جب کوئی آدمی اس گھڑی میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یا پتہ نہیں نماز سے کیا مراد، دعا مراد ہے. جی جی سوال یہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہاں کس طرح دعا کرنی ہے؟ کیا نماز پڑھنی ہے؟ اگر نماز پڑھنی ہے تو عصر کے بعد تو نماز پڑھنا مطلب ہے. جی ہو گیا سوال آپ کا. جی جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آپ کا سوال جمعے کے دن کی اس قیمتی گھڑی کے سلسلے میں. جس گھڑی کو بندہ اگر رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے پالے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یا اس کی دعا اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول کی جاتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ نے صحیح فرمایا، یہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کے سلسلے میں علماء کے اقوال، یعنی کہ یہ کون سی گھڑی ہے. بھئی جمعہ کا دن تو شروع ہوتا ہے جمعرات کا دن ختم ہو کے مغرب کا وقت ہونے سے، اور دوسرے دن جمعہ کے دن مغرب کا وقت ہونے تک یہ 24 گھنٹہ یہ شرعی یا یہ کہیے کہ جو قمری کیلنڈر ہے اس کے حساب سے ایک دن مانا جاتا ہے. اب اس وقت میں 24 گھنٹے کے اندر وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے، کون سی ہے، اس کے سلسلے میں جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بولا، ہم نے سروے کیا تو علماء کے 40 اقوال پائے گئے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی یعنی بڑی حکمت ہوتی ہے. علماء اپنے اپنے اجتہاد سے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں. ہر عالم کی اپنی دلیل ہوتی ہے، ان کا اپنا اجتہاد اور اپنا ثوابدید ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہم اگر کسی پر رد کرنے آتے ہیں تو جب تک ہمارے لیے ان کے اوپر تردید کرنے کی دلیل نہ ہو، جب تک ہم کو حق نہیں پہنچتا ہم کسی کے اوپر تردید کریں. لیکن ان اقوال کی روشنی میں ہم قریب یعنی درستگی سے قریب تر اقوال یا قول تک پہنچنے کی رہنمائی ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر یہ دیکھا جائے تو 40 اقوال جو حافظ صاحب نے اشارہ تو کر دیا، اور غالباً فتح الباری کے اندر انہوں نے یہ 40 اقوال شمار بھی کرائے ہیں. لیکن ہم اتنے لمبے اس میں نہیں جائیں گے. ہم کو دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، اس رہنمائی کی روشنی میں حق تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اب اس طرح جن علماء نے بحث کی ہے، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست حدیث ہے کہ جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں یاد رکھیے کہ اسی طرح حدیث وارد ہوئی ہے، پہلی گھڑی میں پہلی ساعہ میں جو بندہ نہا دھو کر تیار ہو کر مسجد پہنچتا ہے اور اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھ کر
जितनी तौफीक होती है उतनी नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है। जो पहली घड़ी में पहुंचता है उसको एक ऊँट कुर्बान करने के बराबर अज्र मिलता है। जो उसके बाद की घड़ी में पहुंचता है एक गाय के बराबर, बकरे के बराबर, यहाँ तक कि अंडे पे मामला आ जाता है। और जो इसके बाद मज़ीद ताख़ीर करके ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने के बाद आता है तो उसका नाम, जो ड्यूटी पर मामूर फ़रिश्ते होते मस्जिद के दरवाज़े पर हाज़रीन का नाम लिखने के लिए, वो रजिस्टर बंद करके वो भी खुतबा सुनने चले जाते हैं और उनका नाम तक भी रजिस्टर में नहीं आता है। अब ये हदीस ये भी जुमा के एक साआ के सिलसिले में गुफ्तगू करती है। तो बहुत सारे उलमा ने ये घड़ियाँ भी मुराद ली हैं। उसके अलावा आपको मालूम है कि जुमा के दिन का सबसे कीमती अमल वो खुतबा सुनना होता है। उस हदीस में भी उसकी ताकीद मौजूद है कि वो इमाम से करीब होता है और फिर खामोशी के साथ गौर से ख़तीब का खुतबा सुनता है, तो उसकी ये फ़जीलत है। तो कहते हैं खुतबा जुमा के दिन का सबसे कीमती अमल होता है। और उसके बाद फिर 2 रकत नमाज। बाज़ उलमा ने कहा कि जो ज़ोहर में हम 4 रकत पढ़ते हैं, जुमा में 2 रकत पढ़ते हैं, तो 2 रकत हमारी अपनी नमाज और 2 रकत उस 2 खुतबे का, तो ये हमारी। तो बाज़ उलमा ने कहा इमाम के खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ने से लेकर नमाज ख़त्म होने तक ये दरमियान का जो वक्फ़ा है, यही वो घड़ी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर बयान की गई है। अब इमाम उस वक्त खुतबा देता है, लोग जो है गौर से सुनते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तिलावत करते हैं और जो भी ज़िक्र अज़कार, यानी आप ये समझ लें कि नमाज जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का सबसे मुकम्मल तरीन तरीक़ा है। ज़िक्र बहुत हैं, है कि नहीं, अल्लाह की इबादत के तरीक़े बहुत हैं, लेकिन नमाज जो इबादत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का मुकम्मल तरीन तरीक़ा है। क्यों? इसलिए कि उसमें क़याम भी है, उसमें रुकू भी है, उसमें सुजूद भी है, उसमें जुलूस भी है, उसमें तकबीर से लेके तस्लीम तक और दरमियान की सारी दुआएं, कुरान भी है, अल्लाह का ज़िक्र भी है, गिरिया उजारी भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये उस दिन का सबसे कीमती अमल है, सबसे मुहतम बिशान अमल है और यही ज़्यादा यानी उम्मीद अफ़ज़ा है और इस घड़ी के होने के लिए। यकीनन बाज़ उलमा ने कहा असर से लेकर मग़रिब तक है। यहाँ ये इन उलमा के नज़दीक दलील क्या है? कहते हैं आम तौर पर ये वक्त लोगों के नज़दीक गफ़लत का वक्त होता है। कौन सा वक्त होता है? गफ़लत का वक्त होता है। और ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा जिस वक्त आम लोग गफ़लत में मुब्तला हों उस वक्त बंदा अल्लाह का ज़िक्र करे। इसीलिए मग़रिब और इशा के दरमियान का वक्त वो भी गफ़लत का, आम तौर पर आज तो हम खाना इशा के बाद 11 बजे खाते हैं, लेकिन उस वक्त जब यानी हम ये गैर फितरी ज़िंदगी के आदी नहीं थे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मग़रिब और इशा के दरमियान खाना खाया करते थे, समझ गए? तो उस वक्त भी लोग गफ़लत में हो जाया करते थे। उस वक्त की नमाज सलातुल अव्वाबीन जो कहते हैं ना, वो अव्वाबीन की नमाज मग़रिब और इशा के दरमियान की नमाज को भी कहा जाता है। और कहते हैं ये गफ़लत के वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना है, ये भी बड़ी यानी कीमती चीज़ है। तो ये असर और मग़रिब के दरमियान का जो वक्त है ये भी आम लोगों के गफ़लत का वक्त है। अब कोई बंदा इस वक्त को अल्लाह के ज़िक्र से मामूर करता है तो कहते हैं ये भी अल्लाह के नज़दीक बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा वक्त है कि इस वक्त हो सकता है ये घड़ी हो। और भी दलीलें अपनी उलमा की अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन वल्लाहु ताला आलम। इन तमाम अक़वाल को जमा कर दीजिए तो अमूमी तौर पर मैं यानी अगरचे ये थोड़ा मुश्किल, ये बल्कि ये कहिए कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह जिसको तौफ़ीक़ दे उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ये तमाम उलमा के अक़वाल को अगर आप इकट्ठा कर लें तो फ़जर से लेकर के मग़रिब तक के दरमियान महसूर हो जाते हैं, समझ गए? फ़जर से लेकर के और मग़रिब तक के वक्त के दरमियान ये तमाम अक़वाल महसूर हैं। अब अगर वाकई ये इतनी कीमती घड़ी है
اتنی قیمتی گھڑی ہے کہ اس کے لیے اگر ہم کو تھوڑی مشقت بھی اٹھانا پڑے تو ہمارے لیے وہ مشقت اٹھانا آسان ہے اور سستی چیز ہے اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے بنسبت۔ اب ایک بندہ جس کو یہ نیت ہے کہ آج جمعہ کے دن جو گھڑی ہے اللہ نے رکھی ہے، آج مجھے وہ گھڑی حاصل کر کے رہنا ہے اللہ کی توفیق سے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم شب قدر جاگتے کہ نہیں جاگتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہاں فجر سے آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، بیٹھ جائیے، اشراق کی نماز کی مشروعیت سب کو معلوم ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہیے، اشراق کی نماز پڑھیے، اس کے بعد تھوڑا بہت اگر اور آپ کو اپنے ذاتی کام کرنے ہیں وہ کر کے پھر فارغ ہو کے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے بیٹھ جائیے۔ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کس کو نہیں معلوم ہے؟ چاشت کی نماز پڑھیے، مسجد میں اول پہر میں چلے جائیے، وہاں پر جتنی توفیق ہو، بعض لوگ گن کر رکعت پڑھتے، کوئی 2 پڑھتا، کوئی 4 پڑھتا، کوئی 6 پڑھتا، کوئی اس نیت سے پڑھتا کہ 2 ہم نے تحیۃ المسجد پڑھ لیا اور 4 جیسے ہم ظہر کے لیے سنت پڑھتے تھے اس طرح ہم نے 4 سنت پڑھ لی، اب اس کے ساتھ زیادہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ 2 بھی پڑھیں 10 بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسب توفیق اور حسب تیسیر آپ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے یہاں تک کہ امام خطیب منبر پر آ جائے، اس کا خطبہ سنیے، نماز پڑھیے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، جمعہ کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے، وہ آپ 4 رکعت نفل پڑھیے، پھر بھی اور یعنی جو بھی ذکر مزید کر سکتے وہ کیجئے۔ اس کے بعد آئیے، آپ کو کھانا کھانا ہے، کچھ اور کام کرنے ہیں، وہ کر کے پھر عصر کی نماز آپ باجماعت ادا کیجئے، اور جتنی توفیق ہو آپ اللہ کے لیے اور بیٹھیے، بیٹھ کے مغرب پر۔ پھر ایسے آدمی کو جو اپنا یہ شیڈول اپنے اس 12 یا 14 گھنٹے کا بنا لے، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس گھڑی سے محروم ہو جائے گا؟ جدھر بھی وہ یہ گھڑی ملے گی یا نہیں ملے گی، انشاءاللہ اس کو مل کر رہے گی۔ ہماری جستجو کی ضرورت ہے، اور علماء کے ان اختلافی اقوال میں یعنی نہ الجھیں ہم، بلکہ ہم اس پورے وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ پورا وقت جمعہ کے دن کا ہی وقت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ اس پورے وقت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ گھڑی جو آپ کو ملی وہ تو ملی ہی ملی، اس کے آگے پیچھے بھی آپ نے جو عبادت کی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی، وہ عبادت بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ایک کلمہ بھی اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ ضائع ہونے والا کلمہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم ضائع کر دیتے ہیں، رب العالمین کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، رب العالمین کوئی چیز بھولتا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب العالمین ہم عمل کر کے بھول جاتے، نیکی کر کے بھول جاتے، نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن رب العالمین اس نیکی کو بڑھاتا ہے، اس نیکی کو پروان چڑھاتا ہے، رب العالمین اس نیکی کو ترقی دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ہم آئیں گے تو بعض نیکیاں ہم بہت چھوٹی کر کے بھول گئے ہوں گے، لیکن رب العالمین کے یہاں وہ پہاڑ کی طرح ہم کو نظر آئے گی وہ نیکی، تو ہم اس سے خوش ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو واللہ تعالی عالم، وہ بات اسی طرح علماء کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن جس کو حرص ہو اس دن کی، اس گھڑی کو پانے کے لیے، تو وہ اپنا شیڈول اسی طرح مرتب کرے کہ کوئی بھی گھڑی اس کی یہ 12-14 گھنٹے کی غفلت میں نہ گزرے، تو اس کو یہ گھڑی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مل کر رہے گی، وہ محروم نہیں ہو سکتا وہ بندہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ آج کے اس درس کے تعلق سے ایک اہم نقطے کی طرف، اس میں ہے کوئی بھائی حج پہ جانے والے؟ آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی، اور کوئی؟ اچھی بات ہے الحمدللہ۔ جو باتیں میں عرض کر چکا ہوں ابھی تک، اس کا یعنی اختصار کے ساتھ کہ حج کرنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے، حج کی اہمیت کتنی ہے، ثواب بہت زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سیدھے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ زندگی میں ایک بار کیے جانے والے عمل کو اللہ رب العالمین نے دین کے 5 ارکان میں سے ایک رکن شمار کیا ہے، تو یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور باتیں اس کی فرضیت اور اس کی شرعیت کے تعلق سے جو عرض کی گئیں وہ اپنی جگہ۔ اس کے بعد ہم نے میقات کا ذکر کیا تھا کہ میقات پوری دنیا سے جو لوگ حج پر آتے ہیں ان کے لیے 5 میقات یعنی 5 وہ جگہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں کہ جہاں سے حج اور عمرے کا ارادہ رکھنے والا بندہ بغیر احرام کے نہ گزرے۔
کیا تھا وہ؟ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام کے راستے سے آنے والوں کے لیے جحفہ اور یلملم یمن سے آنے والوں کے لیے، اور جب انڈیا پاکستان کے لوگ پہلے بحری سفر کر کے آیا کرتے تھے تو وہ بھی انہی کا میقات ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے ہم جو دمام، ریاض اور اس راستے سے جتنے لوگ بھی گزرنے والے ہیں وہ سیل کبیر ہے جس کا پرانا نام قرن المنازل تھا، اور اسی طرح سے عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے۔ کیا ہے؟ ہن لہن ولمن اتی علیہن، یہ میقات ان ملک والوں کے لیے، ان شہروں والوں کے لیے، اور کوئی بھی مسلمان جو حج اور عمرہ کی نیت لے کر ان راستوں سے گزرے، یہ میقات ان سب کے لیے ہے۔ لمن اراد الحج والعمرہ، جس کی نیت حج اور عمرہ کرنے کی ہو۔ تو یہ اس طرح سے میقات کا بیان ختم ہو گیا۔ بچوں کے حج کے سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ بچوں کا حج درست ہوگا، اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا جو ان کو حج کرائیں گے، اور بلوغت کے بعد بچے کو دوبارہ حج اپنا فریضہ ساقط کرنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ یہ جو حج فریضہ ہے بچپن میں حج کرنے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حج کے اندر نیابت جائز ہے، مرد کی نیابت عورت کرے، عورت کی نیابت مرد کرے، مرد کی نیابت مرد کرے، عورت کی نیابت عورت کرے، سیم اور کراس ہر طرح سے، یعنی کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کر چکا ہو۔ سمجھ گئے؟ آج میں انشاءاللہ جو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ حج اور عمرے، آج ایک چیز اور بتا چکا ہوں میں کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں، حج افراد اور حج قران اور حج تمتع۔ ان میں افضل کیا ہے؟ حج تمتع۔ اسی طرح بالکل سادہ حج تمتع افضل ہے، لیکن کنڈیشن ہے تھوڑی سی، یہی کنڈیشن جن علماء نے چھوڑ دیا ہے وہ وہیں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تمتع افضل ہے اس کے لیے کہ جو بندہ قربانی کا جانور اپنے ملک سے مکہ کی طرف ہانک کر نہ لایا ہو۔ یہ کنڈیشن ہے ان صحابہ کرام کی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور اپنے ملک سے لایا ہوا نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے، اپنے عمرے کو مکمل کر لے اور پھر دوبارہ حج کرے گا، یعنی ان کو تمتع کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی کنڈیشن ہو، یعنی کہ جو بندہ اپنے ملک سے اپنے شہر سے قربانی کا جانور ہانک کر مکہ لایا ہو، گویا کہ اس کی صورت کس کی صورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے جس چیز کا علم آج ہوا ابھی ہوا، اگر اس کا علم مجھے پہلے ہوتا تو لما سقت الہدی، تو میں ہدی قربانی کا جانور اپنے ملک سے نہیں لاتا، وَلَجَعَلْتُهَا عمرہ، اور اپنے اس احرام کو عمرہ بنا دیتا، حلال ہو جاتا، پھر حج کرتا۔ تو یہی فرق ہے، قران افضل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال سے مشابہ ہو، اور تمتع افضل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے ان صحابہ کرام کو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کرنے کا حکم دیا ہو۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ جی، تو ان چیزوں کے بعد ابھی ایک نقطہ بہت اہم، عام طور پر بہت سارے یعنی مشاکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی، کہ ایک بندہ حج کرنے کی نیت سے اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ کے آ رہا ہے، لیکن تقدیر اور اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے ارادے پہ غالب آ جاتی ہے اور کسی وجہ سے اس کو اپنی نیت توڑ دینی پڑتی ہے، سمجھ گئے؟ پھر اس کو قربانی دینا پڑتا ہے، ہدی دینا پڑتا ہے، اور بھی مسائل مرتب ہوتے ہیں اس کے اوپر، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، مکہ والوں نے آپ کو روک دیا، سمجھ گئے؟ اب کوئی بھی روک دے، آپ بغیر تصریح کے حج کرنے جا رہے تھے، آپ کو پولیس نے روک دیا، ٹھیک ہے، رک گئے، آپ رکنا ہی پڑے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن شرعی حل کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں حدیبیہ کے مقام پر ذبح کی، اور پھر اس عمرے کی واجبی طور پر قضا کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ کیا،
ٹھیک ہے نا؟ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی بہترین نسخہ، یہ نسخہ چھوٹا بھی بہت ہے اور قیمتی بھی بہت ہے، فائدہ مند بھی بہت ہے، اس کو ہم خود بھی اپنائیں اور دوسرے لوگوں کو اسے اپنانے کی تلقین کرتے رہیں۔ کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جب ہم احرام باندھتے ہیں، اللہم لبیک عمرہ بولتے میقات پر پہنچ کر، اسی ٹائم اللہ رب العالمین کے سامنے یہ شرط رکھ لینا، اس کو شرط بولتے ہیں۔ تو اس شرط کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پولیس نے روک لیا، کسی اور لا قدر اللہ، یعنی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنا حج اور عمرہ مکمل کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، آپ کو کوئی پینالٹی نہیں پڑے گی۔ کیا ہے شرط؟ وہ جیسے ہی آپ اللہم لبیک عمرہ بولتے، اللہم لبیک حجن بولتے، اللہم لبیک حجن و عمرتن بولتے، جو بھی تلبیہ کی 3 قسمیں ہیں حج کے قسموں کے اعتبار سے، اسی ٹائم فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، یہ بعض الفاظ ہیں۔ اللہم فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، یہ جملہ 4-5 کلمات جو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اگر مجھے اس احرام کی تکمیل سے کسی رکاوٹ نے روک لیا تو میں اسی جگہ حلال ہو جاؤں گا جس جگہ مجھے وہ رکاوٹ پیش آئے گی، جس جگہ مجھے وہ رکاوٹ پیش آئے گی۔ اللہم فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، اے اللہ پھر یعنی میں احرام تو باندھ رہا ہوں، تلبیہ تو پکار رہا ہوں، عمرے کا حج کا عزم تو لے کر چل رہا ہوں، لیکن اگر کسی رکاوٹ جو ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے اس نے ہم کو روک لیا، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، تو میں اسی جگہ حلال ہو جاؤں گا جس جگہ وہ رکاوٹ ہم کو آ کر روکے گی۔ تو ہم کو گویا کہ روکے گا، ساری چیزیں تو اللہ کی ہی مشیت سے ہوتی ہیں، تو یہاں منسوب کیا گیا ہے اللہ کی طرف۔ تو پھر کوئی مسئلہ آئے تو اس پہ اس کو کوئی پینالٹی، کوئی جرمانہ کچھ نہیں، خلاص احرام اتارا اور مسئلہ ختم ہو گیا، سمجھ گئے؟ احرام اتارنا اس کے لیے ہر حال میں، ہر رکاوٹ کی صورت میں جائز ہوگا۔ تو نسخہ قیمتی ہے یا نہیں؟ بہت قیمتی ہے، مشکل ہے۔ ہم بچوں کو اپنے جب درجہ 1 میں یا فرسٹ لیول میں جاتے ہیں تو 4 لائن کی وہ پوئم اور اشعار اور سب سکھا دیتے ہیں کہ نہیں ہے، اور پڑھ کر سنا دیتا جب بچہ تو بہت فخر محسوس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر یہ جملہ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، یہ اگر ہم خود یاد کر لیں تو کوئی مشکل کام ہے، بچوں کو یاد کرا دیں، کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، بس ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عربی کا جملہ نہیں آیا تو کیا کریں گے پھر؟ جی اپنے زبان میں، اللہ تو سب زبان سمجھتا ہے نا، اللہ کی ہی ساری زبانیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان میں یہی باتیں کہہ لیں کہ اے اللہ، اگر ہمیں کوئی رکاوٹ پیش آئے گی تو ہم اسی جگہ حلال ہو جائیں گے جس جگہ ہم کو یہ رکاوٹ پیش آئے گی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا جو اس عربی کا جملہ ادا کرنے سے ہوتا ہے، سمجھئے؟ واللہ تعالی عالم۔ اب آج ہم جو انشاءاللہ اس نقطے کے بعد بتانا چاہتے ہیں وہ حج میں ایک حاجی کو کتنے کام کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے واجب رکن کیا ہے اور واجب کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں کوشش کریں گے، اور آپ لوگ بھی اگر تھوڑا صبر تحمل کا مظاہرہ کریں گے، ہو سکتا ہے درس تھوڑا لمبا ہو جائے، میں کروں گا تو نہیں لمبا، انشاءاللہ کوشش کروں گا اختصار کرنے کے، لیکن کبھی کبھی بیان کا تقاضا ہوتا ہے کہ بیان مخل نہ ہو، لوگوں کے سمجھ میں آئے، تو ہمیں چند یعنی باتیں اور اضافہ کرنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے درس لمبا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حج افراد سمجھ چکے ہیں آپ، حج قران سمجھ چکے ہیں، حج تمتع سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہاں حج تمتع یہ کہیے سب کو لے کر کے تھوڑا تھوڑا کوشش کروں گا کہ سب سمجھ میں آ جائے، لیکن بنیادی طور پہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ حج تمتع بیان کرنا چاہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج تمتع میں معاملہ عمرہ سپریٹ تو عمرہ کے سارے کام ہم کو بتانے ہیں، اور حج سپریٹ تو حج کے سارے کام بتانے ہیں ہم کو۔ جب
آپ کو عمرے کے سارے کام معلوم ہو گئے تو پورے سال میں کبھی بھی عمرہ کرنا ہے آپ کو عمرے کا طریقہ معلوم رہے گا۔ حج کے سارے کام معلوم ہو گئے تو جب بھی آپ حج کریں گے یا کوئی بھی حاجی ہے اس کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اور حج کے جو دوسرے طریقے، حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ صرف حج کرنا ہے۔ حج قران کس کو کہتے ہیں؟ حج اور عمرہ ملا کر کرنا۔ حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ سپریٹ کرنا، حج سپریٹ کرنا، ہے نا؟ تو جب آپ کو دونوں چیزوں کے اعمال معلوم ہو جائیں گے تو یہ تینوں قسموں کی حج کی تینوں قسمیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، نہیں معلوم ہو جائیں گی؟ انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بس۔ عمرہ کے اندر کتنے کام کیے جاتے ہیں اور سب کی حیثیت کیا ہے؟ عمرہ میں کل ٹوٹل 4 کام ہوتے ہیں۔ کتنے کام ہوتے؟ 4 کام ہوتے۔ احرام اور طواف اور سعی اور بال کٹانا، یہی 4 ہوتے۔ 5واں کوئی کام ہے؟ نہیں ہے نا؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ عمرہ کے یہ پہلے 3 کام یہ عمرہ کا رکن ہے، عمرہ کا رکن ہے۔ یعنی یہ تینوں کاموں میں سے اگر کوئی کام آپ کا رہ گیا تو آپ کا عمرہ نہ مکمل ہوگا، اور جب تک یہ کام نہیں کر لیں گے جب تک وہ نامکمل ہی رہے گا۔ یعنی اس میں اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عبادت میں رکن ساقط ہو جائے وہ عبادت ناقص ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی بھرپائی نہ ہو جائے، وہ کام بندہ نہ کر لے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت کی، اب 1 رکعت میں آپ رکوع کرنا بھول گئے مثال کے طور پر، یا ایک سجدہ کرنا بھول گئے۔ رکوع تو عام طور پہ نہیں بھولتے لوگ، ایک سجدہ کرنا بھول گئے۔ سجدہ کیا ہے نماز میں؟ سجدے کی حیثیت نماز میں کیا ہے؟ رکن ہے نا؟ تو جس رکعت میں آپ نے دونوں سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوڑ دیا ہے وہ رکعت آپ کی نامکمل ہے، ناقص ہے، اور اس رکعت کے ناقص ہونے کے سبب آپ کی وہ نماز ناقص ہے۔ وہ نماز کب پوری ہوگی؟ وہ نماز اس وقت پوری ہوگی جب آپ اس رکعت کے اس سجدے کو پوری کریں گے۔ اب اگر وقت ہے تو اسی وقت پوری کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آخری رکعت تھی، آپ نے ایک سجدہ کیا اور بیٹھ گئے، پیچھے سے مقتدی دوسرے سجدے کے لیے لقمہ سبحان اللہ بول دیا اور آپ کو یاد آ گیا کہ واقعی ہم نے ایک سجدہ چھوڑ دی ہے، اسی وقت آپ نے جا کر سجدہ کر لیا، مسئلہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ یہ معاملہ تیسری رکعت کا تھا، دوسری رکعت کا تھا، آپ نے سجدہ کیا، کسی نے ٹوکا بھی نہیں، سجدہ ایک ہی کیا اور کسی نے ٹوکا بھی نہیں، آپ نے وہ رکعت یعنی اسی طرح مکمل کر کے آگے بڑھ گئے، آپ نے 3 رکعت پوری کی، 4 رکعت پوری کی، اب آپ کو چوتھی رکعت میں یاد آ رہا ہے یار مجھے تو لگتا ہے دوسری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا ہم نے، یا آپ نماز سے فارغ ہو گئے، کسی مقتدی نے کہا شیخ صاحب، امام صاحب آپ نے دوسری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، کیا کرنا ہے بھئی آپ کو؟ پوری 1 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنی؟ پوری 1 رکعت، اس لیے کہ جس رکعت میں آپ نے سجدہ چھوڑ دیا وہ رکعت نامکمل، اور جس نماز میں آپ نے رکعت چھوڑ دیا وہ نماز نامکمل۔ تو جب تک آپ وہ رکعت پوری نہیں کریں گے وہ نماز آپ کی ادھوری۔ تو کیا کرنا؟ پوری 1 رکعت پڑھ کے اس نماز کو مکمل کرنا، سمجھ گئے نا؟ تو رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عبادت میں رکن ساقط ہو جائے یا آپ بھول جائیں یا اس میں معافی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اب عمرے کے 4 کام ہیں، احرام اور طواف اور سعی اور بال کٹانا۔ پہلے 3 کام یہ اس عمرے کے رکن ہیں، عمرے کے رکن ہیں۔ اس کے بعد چوتھا کام بال کٹانا، یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اور رکن اور واجب میں، رکن میں تو میں نے بتایا کہ اگر رکن ساقط ہو جائے تو آپ کو مکمل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی بندے نے بال نہیں کٹایا اور احرام کھول دیا، اب وہ تفصیل میں جا کے الگ بات ہے، لیکن یہ بال نہیں کٹایا اگر وہ بندہ قربانی پیش کر دے تو اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی واجب یہ ہے کہ جس کی بھرپائی، جس کا تدارک قربانی کے ذریعے ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ تو عمرے میں 4 کام، 3 ہے رکن اور ایک چوتھا کام واجب۔ ایک واجب اور ہے جو سمجھنے کی چیز ہے، وہ اگرچہ اس طرح کام نہیں کہ احرام جو آپ نے باندھا ہے وہ احرام کہاں سے آپ کو باندھنا ہے؟ احرام میقات سے باندھنا واجب ہے۔ اگر آپ میقات تجاوز کر گئے، مکہ میں جا کے احرام باندھا آپ نے، تو آپ کا عمرہ تو صحیح ہوگا پر آپ کو قربانی دینی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو پھر
عمرہ بھی کرنے کے لیے حج بھی کرنے کے لیے کہاں سے احرام باندھنا ہے؟ میقات سے، یہ واجب ہے۔ لیکن کسی نے اگر چھوڑ دیا تو قربانی کے ذریعے اس کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر احرام ہی نہیں باندھا، جا کر کے یوں ہی طواف شروع کر دیا تو رکن چھوٹ گیا، سمجھ گئے؟ اب وہ طواف چاہے 10 بار کرے، سعی چاہے 10 بار کرے، اس کا عمرہ ہوگا ہی نہیں جب تک کہ وہ واپس آ کر یا حرم سے نکل کر احرام نہ باندھ لے احرام کی شرطوں سے، سمجھ گئے، اور پھر سے عمرہ نہ کرے۔ تو یہ آپ کے عمرہ کا طریقہ بسیط ہے، یعنی آسان ہے انشاءاللہ۔ میقات سے احرام باندھنا، طریقہ کیا ہے احرام باندھنے کا وہ انشاءاللہ ابھی تفصیل میں تھوڑا بتائیں گے۔ اس کے بعد طواف کرنا، اس کے بعد سعی کرنا، اس کے بعد بال کٹانا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اسی طرح حج میں کتنے کام ہوتے ہیں اور کون سا کیا واجب ہے اور کیا رکن ہے؟ حج میں احرام باندھنا، ٹھیک ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، مینا میں جانا، عرفہ جانا، مزدلفہ واپس آنا، بال کٹانا اور قربانی کرنا، یہی کام ہے نا۔ اب اس میں پھر سے ہم لوٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا کام رکن ہے اور کون سا کام واجب ہے۔ احرام باندھنا کیا ہے؟ رکن ہے یا واجب؟ حج کا بھی جس طرح عمرہ میں رکن تھا اسی طرح حج میں بھی احرام باندھنا رکن ہے۔ طواف کرنا رکن ہے، سعی کرنا رکن ہے۔ ایک رکن اور باقی ہے، کون بھائی بتائیں گے؟ ہاں، کس نے کہا؟ یا یہ کہیے، قربانی کرنا رکن ہے، مینا میں رات گزارنا رکن ہے جی۔ عرفہ چوتھا کام کیا ہے؟ وقوف عرفہ، وقوف عرفہ۔ احرام، کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، عرفہ میں وقوف کرنا، ٹھیک ہے، یہ 4 کام کیا ہیں؟ رکن ہیں۔ اب ان 4 کاموں میں سے اگر کسی حاجی نے ایک بھی کام چھوڑ دیا تو اس کا حج نامکمل، اس کا حج نامکمل، اس کی کوئی بھرپائی نہیں، سوائے اس کے کہ آپ اگلے سال آئیے اور پھر سے حج کیجئے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد پھر سے شروع کرتے ہیں واجب کی فہرست۔ احرام باندھنا، لیکن کہاں سے احرام باندھنا؟ میقات سے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ میقات سے احرام نہیں باندھتا، سیدھا مکہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھتا ہے، اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن ایک واجب اس نے ترک کر دیا قربانی کے ذریعے، جس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، یہ پہلا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرفہ میں وقوف کرنا مغرب تک، کب تک؟ مغرب تک۔ مغرب سے پہلے اگر کسی نے، کوئی مغرب میں 1 گھنٹہ باقی ہے اور عرفہ کا میدان چھوڑ کر چلا آیا تو اس کا حج تو ہو جائے گا، اس لیے کہ وقوف کیا ہے اس نے، لیکن چونکہ جو ٹائم تھا وقوف کا اس سے پہلے وہ وہاں سے نکل آیا، اس لیے اس کو قربانی دے کر کے اس نقص کو مکمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا واجب کیا ہے؟ عرفہ میں مغرب کے وقت تک وقوف کرنا۔ تیسرا واجب ہے عرفہ سے واپس آتے ہوئے، عرفہ سے واپس آتے ہوئے 9 تاریخ کے بعد 10ویں رات کو مزدلفہ کے میدان میں گزارنا، یہ تیسرا واجب ہے جی۔ ہاں نہیں، کب تک؟ وہ مغرب کے بعد آپ کو پرمیشن ہے، آپ نکل سکتے ہیں۔ اب وہ اپنے بھیڑ بھاڑ اور اپنے انتظامات کے تعلق سے، کے اعتبار سے آپ نکلیں گے، اگر مغرب کے بعد نہیں نکل پائے، عشاء کے بعد نکلتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن آپ کو اجازت ہو گئی مغرب کے بعد، ٹائم ہو گیا اور نماز وہاں نہیں پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ تو تیسرا واجب کیا ہے؟ مزدلفہ کے میدان میں آ کر رات گزارنا۔ اس کے بعد میں ایام منا کی راتیں، جو ایام تشریق کی راتیں، 11 تاریخ کی رات، 12 کی رات، یہ 2 واجب ہے، اور تیسرا بھی اگر بندے نے وہیں پہ مغرب کر لیا تو تیسرا بھی واجب ہو جاتا ہے، نہیں تو تیسرے میں اختیار ہے، سمجھ گئے؟ یہ 2 یا 3 راتیں گزارنا مینا میں، یہ چوتھا واجب عمل ہے، چوتھا واجب عمل ہے۔ حلق یا تقصیر کرانا، کیا کرنا؟ یعنی بال پورے کے پورے مڑانا یا
چھوٹے کرانا، سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح سے طواف وداع کرنا، کیا؟ طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اسی طرح قربانی کرنا، جو بندہ حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ 6-7 واجب جو ہے یہ حج کے اعمال میں سے یہ واجب اعمال ہیں۔ 4 کیا تھے؟ رکن تھے، اور اس کے بعد جو باقی کام ہیں یہ واجب ہیں، اور ان کے جو مکملات چھوٹے چھوٹے اور کام ہیں، ابھی احرام باندھنا ہے تو غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، کیا نام ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور جی شیطان کو کنکری مارنا، ایام منا میں یعنی رات گزارنا اور شیطان کو کنکری مارنا، جی یہ مجھ سے جزاک اللہ خیر۔ طواف افاضت، وہی طواف تو رکن ہے، میں نے کہا نا رکن میں احرام باندھنا، طواف کرنا اور سعی کرنا اور وقوف عرفہ، سمجھ گئے؟ تو احرام باندھنا آپ کو سب کو معلوم ہے، اللہم لبیک حجن یا عمرتن یا جو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں طواف افاضہ، یاد رکھیں جو پہلا طواف جا کر بندہ کرتا ہے وہ رکن نہیں ہے، وہ یا تو طواف عمرہ ہے اور یا تو طواف قدوم ہے۔ طواف عمرہ اس کے لیے ہے جو تمتع کر رہا ہے، سپریٹ عمرہ کر رہا ہے۔ طواف قدوم اس کے لیے ہے جو حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور طواف کی قسمیں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں۔ تو علی کل حال یہ 4 کام، احرام، طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج، جو بھی اس کا نام لیں، سمجھ گئے؟ بہت سارے لوگ طواف اضافہ بولتے ہیں اس کو، سمجھ گئے؟ تو طواف زیارت یا طواف افاضہ ہے، افاضہ، ٹھیک ہے؟ اور سعی بین الصفا والمروہ اور وقوف عرفہ۔ واجب کتنا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا، مغرب تک عرفہ میں رہنا، مزدلفہ کی رات گزارنا 10 تاریخ کی، مینا کی ایام تشریق کی راتیں 2 یا 3 گزارنا، حلق یا تقصیر کرنا، کنکری مارنا، ٹھیک ہے؟ اور جو بندہ حج قران یا حج تمتع کرتا ہے اس کو قربانی کرنا، اس کے لیے، سمجھ گئے؟ تو یہ کام ہو گئے واجب۔ حج تمتع حج کے لیے احرام کہاں سے؟ جی ابھی شاید آپ لیٹ میں آئے یا کچھ جو بھی ہے، پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر 5 جگہیں ہیں جو متعین فرمائی ہیں کہ کوئی بھی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، دونوں یاد رکھیں، حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، جس کا ارادہ حج یا عمرہ کرنے کا ہو، وہ ان راستوں میں سے کسی بھی راستے سے گزر رہا ہے، میقات سے ہی احرام باندھے گا، بغیر احرام باندھے میقات سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اب اگر آگے بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے 2 سولوشن، یا تو واپس آ کر پھر سے احرام باندھے اس جگہ سے، اور یا تو وہیں جہاں پہنچ گیا ہے وہاں سے احرام باندھے، تو اس کو ایک قربانی دے کر اپنے اس نقص کو پورا کرنا پڑے گا۔ واضح ہے؟ چاہے وہ حج افراد کر رہا ہو، چاہے حج قران کر رہا ہو، چاہے حج تمتع کر رہا ہو، اور چاہے حج کے ایام کے علاوہ عمرہ کرنے جا رہا ہو، جو بھی بندہ حج اور عمرے کی نیت سے مکہ میں جانا چاہتا ہے اس کو ان مواقیت سے احرام باندھ کر ہی اندر جانا ہے، اجازت نہیں ہے بغیر احرام باندھے تجاوز کرنے کی۔ جی اب یہ کام کرنے ہیں آپ کو، کتنا وقت ہے؟ کچھ ضروری کام تو سمجھنا ضروری ہے، کچھ ضروری کام جیسے جہاں عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں، احرام کے وقت بہت سارے ہمارے بھائی غلطی کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور طواف میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، سعی میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے غلطیوں کی ایک فہرست لے کے میں انشاءاللہ دعوت دوں گا اپنے شیخ محترم محمد منیر قمر صاحب کو
کہ انشاءاللہ وہ آخری درس یہاں پہ جو 3 ذوالحجہ کو ہوگا 14 اگست کو، وہ حج اور عمرے کے دوران ہونے والی غلطیاں اس کے یعنی تعلق سے انشاءاللہ ان کا درس ہوگا۔ تو وہ جو بھی بچی کھچی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ اس کو شیخ اپنے اس سے مکمل کریں گے، لیکن کچھ باتیں ہم بیان کرنے کی کوشش اس درس میں اور آگے کا جو درس آ رہا ہے، آگے کا درس انشاءاللہ میں قدم بقدم بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک حاجی کو حج کرنا ہے تو اس کو پہلا اسٹیپ کیا اختیار کرنا، دوسرا اسٹیپ کیا اختیار کرنا، تیسرا اسٹیپ کیا اختیار کرنا۔ آج جو میں بتانا چاہتا ہوں یہی کہ یہ جو کام ابھی آپ کو بتایا کہ عمرہ کرنے والے کو احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنا، بال کٹانا، ٹھیک ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے ہم کو۔ حج کرنے والے کو بھی احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے، مبیت مزدلفہ کرنا ہے، مبیت منی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ سمجھئے۔ تو اس میں سے مشترک کام کیا ہے، حج کرنے والے کو بھی طواف کرنا ہے اور سعی کرنا ہے، اور عمرہ کرنے والے کو بھی طواف اور سعی کرنا ہے۔ وقوف عرفہ یہ حج والے کے لیے خاص ہے، مبیت حج والے کے لیے خاص ہے، سمجھ رہے۔ تو انشاءاللہ میں احرام مشترک ہے نا، احرام، طواف اور سعی، آج اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ یہ 3 باتیں کم سے کم کسی حد تک واضح کر سکوں انشاءاللہ۔ احرام میرے بھائی اور دوستو، احرام کیسے باندھتے ہیں اور احرام کا کنسپٹ کیا ہے اسلام کے اندر۔ بہت سارے لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ یہ سلا ہوا کپڑا ہم اتار دیا ہم نے، اور وہ 2 چادر، ایک سفید نیچے لنگی باندھ لیا اور ایک اوپر باندھ لیا، ہمارا احرام ہو گیا یہی نا، ہم نے احرام پہن لیا، یہی تو بولتے نا، احرام باندھ لیا، احرام پہن لیا۔ اب اسی کو ہم نے احرام سمجھ لیا۔ احرام اتارنے کو بھی یہ چادر ہم نے جس گھڑی اتار دیا سمجھ گئے ہم احرام سے باہر آ گئے۔ یہ کنسپٹ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ میرے بھائی اور دوستو جب ہم شرعی اصطلاحات کو اپنے اردو زبان میں ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو اسی ترجمہ کرنے کی پیریڈ میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، ہم کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی کو ہم کو سمجھ کر کے صحیح کرنا چاہیے۔ آپ کو بتاؤں میں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ چادر ہم نے پہن لیا تو احرام باندھ لیا، یہ چادر اتار دیا تو احرام اتار دیا، اس کا صرف 2 ٹوک میں سمجھ لیں۔ یہ احرام کی چادر ہے، احرام کا کپڑا ہے، احرام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ احرام کا کپڑا ہے، احرام کی چادر ہے، احرام نہیں ہے۔ پھر احرام کیا چیز ہے؟ پھر احرام کیا چیز ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں پہلا اللہ اکبر جو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ، یا ہم لوگ شریعت کی زبان میں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تو آگے بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تو جو ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کرتے ہیں نا، وہی حج میں احرام باندھتے ہیں، وہی حج میں احرام۔ پھر کیا ہے احرام؟ اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک حجن و عمرتن۔ یہ جس طرح ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اسی طرح اپنے حج اور عمرے میں لبیک پکارتے ہیں، یہی لبیک پکارنا ہمارا احرام ہے۔ جس طرح ہم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صاف کپڑا پہنتے، شریعت کے مطابق تن ڈھانکنے کا جو مطلوب ہے شرعاً، اسی طرح سے ہم یہ احرام کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اب اس تیاری کا ایک حصہ ہے کہ ہم غسل کرتے ہیں، ناخن وغیرہ تراشتے اگر ضرورت ہے تو، وضو کرتے ہیں، یہ کپڑا اتار دیتے ہیں، وہ کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ تیاری ہے۔ کیا ہے؟ یہ پریپریشن ہے احرام کے لیے۔ جب ساری تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک حج۔ اب ہمارا احرام مکمل ہو گیا، سمجھ گئے؟ احرام کس کو کہتے ہیں؟ حج کے آغاز کرنے کے لیے جو ہم تلبیہ پکارتے وہی تلبیہ ہمارا احرام ہے۔ اس سے پہلے کے کام احرام کی تیاری ہے۔ تیاری مکمل ہو گئی، آپ نے کپڑا اتار دیا، چادر پہن لیا، سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد میں ابھی آپ کے لیے گنجائش باقی ہے کہ کوئی بھی احرام کے خلاف کام جو اللہم لبیک عمرہ یا حج کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ ابھی کر سکتے، لیکن جس گھڑی آپ نے چاہے سواری پر بیٹھ کر یا نماز پڑھنے کے بعد یا کسی جگہ کھڑے ہو کر
अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह को मुखातब करके अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम उम्रा के अदायगी के लिए, हज की अदायगी के लिए तेरे दरबार में हाजिर हैं। अब खलास आपने उम्रा शुरू कर दिया, गोया कि आपने हज शुरू कर दिया। जिस तरह नमाज शुरू करने के बाद नमाज के बाहर की सारी चीज़ें आपके लिए हराम हो जाती हैं, इसी तरह से तलबिया पुकारने के बाद जो चीज़ें अभी तक आपके लिए हलाल थी, तलबिया पुकारते हराम हो गए। वो समझ गए? तो एहराम क्या है, वाज़ेह हो गया ना अभी, यही है। अब एहराम आपने बांध लिया, तो इससे पहले गुफ्तगू हो चुकी है कि एहराम आपने बांध लिया, और याद रखें एहराम बांधने के लफ्ज़ से, बांधने का जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम ना, उसी लफ्ज़ से यह गलतफहमी पैदा होती है। आम लोग तो नहीं समझते ना शरीयत के सभी टर्मिनोलॉजी को, हैं? तो कहते हैं लुंगी बांध लिया तो एहराम बांध लिया, खलास। बांधने का लफ्ज़ जो है ना मुश्तरक, उसी से गलतफहमी पैदा हुई। तो याद रखें एहराम क्या है, तलबिया पुकारते हुए हज या उम्रे का आगाज़ कर लेना एहराम है। बहुत सारे उलमा ने इसको कहा है हज की नीयत कर लेना। दरअसल नीयत तो आप घर से निकले थे जब ही इससे है, है ना। आप घर से निकलते हैं, मस्जिद का रुख करते हैं, तो आपकी नीयत होती है नमाज़ पढ़ने की ना। लेकिन क्या कुछ इस चीज़ आपके लिए हराम हो गई है अभी तक? नहीं। हराम कब होती है? जब आप अल्लाह अकबर कर लेते हैं। इसी तरह दम्माम से एक हाजी तैयार होकर जाता है, और जब तक सैल कबीर नहीं पहुँच जाता, सब चीज़ें तो हलाल हैं, लेकिन नीयत तो है ना। अगर नीयत नहीं होती तो क्यों जाता, क्यों तस्रीह बनवाता, क्यों पैसे देता, क्यों सारी चीज़ें करता? नीयत तो है ऑलरेडी। लेकिन उस इबादत का आगाज़ कर लेना, अमली प्रैक्टिकली उसको शुरू कर देना, ये एहराम है। समझ रहे? ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अब जितनी चीज़ें बयान की गई कि एहराम आपने बांध लिया तो नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, शादी नहीं कर सकते, शादी का पैगाम नहीं दे सकते, निकाह नहीं पढ़ा सकते, रुखसती नहीं कर सकते, औरत से हमबिस्तरी नहीं कर सकते, जायज़ और नाजायज़ जो है ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, टोपी नहीं पहन सकते, खातून है तो दस्ताने नहीं पहन सकती है, निकाब नहीं बांध सकती है। ये सारी चीज़ें अभी क्या हो गई? हराम हो गई, जब तक कि आप उस एहराम से बाहर नहीं आ जाते। बाहर कैसे होंगे? बाहर कैसे होंगे? जिस इबादत को आपने शुरू किया है उस इबादत को मुकम्मल कर लेना ही एहराम से बाहर आना है। वाज़ेह है? जिस इबादत को आपने इस एहराम के ज़रिए शुरू किया है, उम्रा शुरू किया, उम्रा मुकम्मल कर लें, आप एहराम से बाहर आ चुके हैं। ये चादर आप उतारें या ना उतारें। बहुत सारे हमारे भाई यहाँ से जाते, ओ शेख साहब बहुत कम वक्त रहेगा, मैं तो एहराम नहीं उतार पाऊँगा। फिर भाई आपको ये चादर उतारने, आपने तब एहराम बांध लिया ना, हज तमत्तु करना मिसाल के तौर पर, एहराम बांध लिया, तवाफ़ कर लिया, सई कर लिया, बाल कटा लिया, बाल कटा लिया, तो ये चादर उतारें या ना उतारें, आप जिस तरह से नमाज में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं, तो आप नमाज से बाहर आ जाते हैं। सलाम के बाद गुफ्तगू कर सकते कि नहीं कर सकते? तकबीर तहरीमा से पहले कर सकते थे ना, तकबीर तहरीमा के बाद हराम हो गई थी गुफ्तगू। अब ये अस्सलामु अलैकुम की बात कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल बेआईनी ही वही मिसाल है एहराम और गैर एहराम की। जो चीज़ें हालत एहराम से पहले यानी हालत एहराम के अंदर नाजायज़ हैं, आपने जब बाल कटा लिया तो कटाने के बाद आप चाहें तो टोपी लगा सकते उसी टाइम। ये कपड़ा चादर उतारें या ना उतारें, खुशबू लगा सकते, कपड़े पे नहीं, याद रखें, इसलिए कि आगे आपको हज करना है। समझ गए? अगर आप मियाँ बीवी हैं और अभी एक दिन का टाइम है, होटल में आप हैं, अपने बीवी से आप मिल सकते। जो चीज़ हराम हो गई थी, अभी दोबारा आप जब तक हज का एहराम नहीं बांधते हैं, जब तक आपके लिए हलाल हो गई है। तो वाज़ेह है इंशाअल्लाह मसला जी। अब तवाफ़ कैसे करते हैं? तलबिया पुकारते हुए आपने एहराम बांध लिया, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन या उम्रतन, जो भी बोलना था। अब उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया पुकारते हुए आपको मक्का तक का सफ़र तय करना है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे बहुत ही कमज़ोरी का सबूत देते हैं, बहुत ही कमज़ोरी का सबूत देते हैं। सहाबे कराम से हमारा मामला बिल्कुल अलग है। सहाबे कराम ये तलबिया पुकारते पुकारते, वो मदीना से 8 दिन का सफ़र करके गए थे, कहते हैं पुकारते पुकारते हमारे गले रूंध चुके थे। और हम हैं वो 70 किलोमीटर का सफ़र भी जैसे बस पे एक बार अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारा और उसके बाद में खामोशी छाई, तो कोई ही शायद अल्लाह का बंदा होता है जो बीच में जगा देता है। एक बार वो कहता है तो सारे लोग फिर जाग जाते हैं। ऐसे ही 2-4 बार जागते जागते मक्का आ जाता है कि नहीं है? 70 किलोमीटर 1 घंटे का सफ़र होता है,
یا مان لیجیے آج حج کے دنوں میں تھوڑا زیادہ ہے تو بھی ہم جتنا پکاریں گے اتنا ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جتنی بار اللہ اکبر کہیں گے اتنی بار ہم کو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. تلبیہ پکارتے جانا. جب آپ خانہ کعبہ یا مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائیں, سمجھ گئے, بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ داخل ہوتے ہی تلبیہ پکارنا بند کر دیتے تھے, اور بعض کا یہ ہے کہ طواف کرنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے ہوتا ہے نا. حجر اسود کو آپ چومتے ہیں اور یا تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چومتے ہیں. تیسرا آپشن کیا؟ پہلا آپشن کیا ہے؟ حجر اسود کو چومنا. نہیں چوم سکے, ہاتھ سے چھو سکتے تو چھونا. اور ابھی تو تصور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو اور سنت ہے کہ آپ نے چھڑی سے چھوا تھا اور چھڑی کو چوما تھا. آج تو چھڑی اگر لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں چلی جائے, کسی کو کچھ, تو بہرحال وہ چیز نہیں ہے, لیکن اگر موقع ملے تو وہ سنت بھی ہے. نہیں تو تیسرا آپشن کیا ہے کہ اگر آپ چوم بھی نہیں سکتے, چھو بھی نہیں سکتے, تو اشارہ کرنا. اور یاد رکھیں, اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ چومنا نہیں ہے. یا تو آپ ہونٹوں سے چوم سکتے ہیں تو چومیے, ہاتھ سے اگر چھو سکتے تو ہاتھ کو چومیے, نہیں تو اشارہ کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ طواف کا آغاز ہے نا, طواف کی ابتدا ہے. اس وقت تک آپ کو یہ تلبیہ پکارتے رہنا ہے. سمجھ گئے؟ اب طواف کا نمبر آ گیا. طواف کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم آپ کو تشویش دینے کے لیے نہیں, صرف ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. ایک طواف ہوتا ہے طواف قدوم. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو حج افراد کر رہا ہے, حج افراد یا حج قران, اس کا جو پہلا طواف ہوتا ہے وہ کون سا طواف ہوتا ہے؟ طواف قدوم ہوتا ہے. ایک طواف دوسری قسم ہے طواف عمرہ. جو بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے عام دنوں میں یا حج تمتع کرتا ہے تو پہلا کام اس کا کیا؟ عمرے کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جا کر وہ پہلا جو طواف کرتا ہے وہ اس کا طواف عمرہ ہوتا ہے. تیسری قسم ہے طواف کی طواف افاضہ یا طواف زیارہ, جو حج کا رکن ہے, جو حج کا رکن ہے. اس کے بعد چوتھی قسم ہے طواف وداع, جو حاجی کا آخری کام ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور پانچویں قسم ہے طواف نفل طواف. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ 5 قسم کا طواف بندہ کرتا ہے کہ نہیں ہے. ہم حج اور عمرے کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں تو نفل طواف نکل جاتا ہے یہاں سے. اب عمرہ کرنے والے کا جو پہلا طواف ہوگا وہ طواف کیا ہوگا؟ طواف عمرہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح حج تمتع کرنے والے کا طواف عمرہ ہوگا. اب باقی رہے 2 قسم, حج افراد اور حج قران. یہ دونوں طرح کا حج کرنے والے کا پہلا طواف جو ہوگا وہ طواف قدوم ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی طواف تو ایک ہی طرح سے کیا جائے گا لیکن اس کی حیثیتیں تبدیل ہوتی رہیں گی, اس کی حیثیتیں تبدیل ہوتی رہیں گی, طریقہ ایک ہی رہے گا. آغاز کہاں سے کرنا؟ حجر اسود سے کرنا. پہلا آپشن چومنا, دوسرا آپشن چھونا, تیسرا آپشن اشارہ کرنا. چھونے کی صورت میں ہاتھ چومنا, اشارہ کی صورت میں ہاتھ نہیں چومنا. کیا کہنا اس وقت؟ بسم اللہ کہنا یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد طواف شروع کر دینا. حجر اسود خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کونا حجر اسود کا ہے. یہاں سے طواف کرنے والا کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھے گا, چومے گا, موونگ کرے گا, چلے گا, ٹھیک ہے, چلے گا. یہ کونا گزرا, یہ کونا گزرا. یہاں پر حتیم ہے جس کو حجر بھی بولتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ہوں گے آج کل ایسے دائرہ بنا ہوا ہے نا. یہ دائرہ دراصل یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. خانہ کعبہ پہلے مستطیل تھا, آج تقریباً مربع نظر آتا ہے آپ کو, لیکن پہلے مستطیل تھا, لمبا تھا, ٹھیک ہے. لیکن مکہ والوں نے, مشہور واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ یعنی گر گیا یا سیلاب سے اس کو نقصان ہوا تو مکہ کے لوگ بھی جانتے تھے مسجد میں حلال پیسہ دینا چاہیے. آج ہم نہیں جانتے ہیں, کیسا بھی پیسہ ہو چندہ دے دیا تو سر اونچا ہو گیا اس کا. پورے مکہ کے لوگوں نے اپنی حلال کمائی اکٹھا کی تو اس کا جب اندازہ کیا, اس وقت کے آرکیٹیکٹ نے جو اندازہ لگایا کہ اس سے ہم کتنی تعمیر کر سکتے, تو یہ پتہ چلا کہ اتنی تعمیر کر سکتے, یہاں تک کریں گے تو پیسہ کم پڑ جائے گا.
سمجھ گئے؟ تو کیا کیا، چلو کوئی بات نہیں، اتنا ہی کر لیتے ہیں، ادھر نشان رکھ دیں گے کہ پتہ چلے ہم کو کہ کعبہ یہاں تک تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، سمجھ گئے؟ تو وہی آج اس دائرے کے ذریعے، تو اس لیے بندے کو یہاں سے شروع کرنا اور دائرے کے باہر جانا ہے۔ کوئی بندہ شارٹ کٹ نکلنا چاہے، دروازہ بھی لگا ہوا ہے، شارٹ کٹ نہیں چلے گا، اس کے باہر جانا، شارٹ کٹ کیے تو آپ کا طواف نامکمل۔ اس طرح سے دونوں کونے آپ تجاوز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس کو رکن یمانی بولتے ہیں۔ اس رکن پر جب پہنچ گئے تو حاجی کو یا طواف کرنے والے کو کیا کرنا؟ جی دو کام۔ اس کونے پر پہنچ کر اگر آپ کو چانس ہے چھونے کا تو اس کونے کو چھونا ہے، چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ چھونا ہے۔ لیکن اگر چھونے کا چانس نہیں ہے تو اشارہ کرنا نہیں ہے، یا آپ نے چھو لیا تو چھو کر ہاتھ چومنا نہیں ہے، یا اس کونے کو چومنا بوسہ دینا نہیں ہے۔ صرف ایک ہی آپشن یہاں پر ہے، حجر اسود جیسا معاملہ نہیں ہے۔ کیا ہے آپشن؟ صرف چھونا اور آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے؟ رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہے وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ٹھیک ہے؟ اس کونے سے اس کونے تک اس دعا کے علاوہ باقی پورے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا منقول اور ماثور نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہیں تو چلے گا، لیکن غلط باتیں نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ طواف کرنا کیا ہے؟ طواف کرنا یہ بھی ایک نماز ہے، الا ہے کہ تم طواف کے درمیان گفتگو کر سکتے ہو، تو گفتگو اگر کرو تو بہترین گفتگو کرو، غلط گفتگو نہ کرو، سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ طواف اگر طواف قدوم ہے، طواف قدوم ہے یا طواف عمرہ ہے، عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج تمتع کرنے والے کے لیے، یہ چار قسمیں، یا یہ کہیے پہلا طواف حج یا عمرہ کرنے والے کا کوئی بھی طواف ہے، چاہے وہ طواف عمرہ ہو اور چاہے طواف قدوم ہو، مکہ آنے کے بعد جو آپ کا پہلا طواف ہے اس کے لیے کچھ مسنون باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ دو بہت مشہور چیز ہے۔ ایک پہلے 3 چکر میں رمل کرنا، رمل کرنے کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تیز چال چلنا، کندھے اچکا کے چلنا، جس طرح سے اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی بندہ چلتا ہے، یہی سنت ہے۔ کتنے چکروں میں؟ صرف 3 چکر میں۔ دوسری سنت کیا ہے؟ استباء کرنا۔ استباء کہتے ہیں کہ آپ اپنے احرام کی اوپر والی چادر کو لے کر کے آپ بائیں کندھے پہ ڈالیں، ایک آپ کے سامنے اس کا کنارہ ہے، ایک کنارہ آپ کے پیٹھ پر ہے، اب پیٹھ والے کنارے کو اپنے داہنے ہاتھ کے بغل کے سے گزارتے ہوئے لا کر پھر اپنے بائیں کندھے پہ ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اتباع بولتے ہیں۔ زواد سے لکھا جاتا ہے، الف زواد اور تا یعنی تو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اور با اور عین، اتباع، سمجھ گئے؟ یہ دونوں سنتیں کس طواف میں ہیں؟ طواف قدوم اور طواف عمرہ کے اندر، یعنی جو پہلا طواف ہوتا مکہ پہنچنے کے بعد، باقی طواف زیارہ اس سنت سے نکل جاتا ہے، طواف وداع اس سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ واضح ہے نا انشاءاللہ؟ جی، یہ 2 سنت، اتباع اور رمل کی سنت۔ دعاؤں کے سلسلے میں کیا ہے آپ کو کہ دعائیں جو چاہیں وہ پڑھیں، الا ایک رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ کو ربنا آتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حتیم کے اندر سے نہیں طواف کرنا، باہر سے طواف کرنا۔ چکر آپ کا کیسے پورا ہوگا؟ حجر اسود سے لے کر حجر اسود پر آنے تک 1 چکر ہو گیا، پھر 2، پھر 3، اسی طرح سے 7واں۔ جب 7واں پورا ہو جائے آپ استلام کیجئے اور وہاں سے نکل جائیے مطاف سے۔ اس وقت کیا ہر طرح کا طواف کرنے والے کے لیے 5 قسمیں جو میں نے بیان کی نا، طواف قدوم ہے یا طواف حج ہے یا طواف عمرہ ہے یا طواف وداع ہے یا طواف جو بھی ہے، حتیٰ طواف نفل، طواف کرنے سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کو رکعتی طواف بولتے ہیں، یعنی طواف کی 2 رکعت نماز۔ اور اس کی دلیل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور اس کی اصل جگہ تو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی ہے، لیکن آج بھیڑ بھاڑ کو پیش نظر رکھتے ہوئے
पुरसुकून जगह पर नमाज पढ़नी चाहिए ताकि आपका खुशू और खुजू बाकी रहे। यहाँ तक कि अगर आपको ज़रूरत पड़े मस्जिद के किसी एक कोने में जाकर आप नमाज पढ़ें, बाहर दीवार को अपना सुतरा बनाकर नमाज पढ़ें तो भी हरज नहीं। जो लोग वहीं पर मताफ के अंदर ही नियत बांध लेते हैं, खुद भी परेशान होते, दूसरों को भी परेशान करते, अपनी नमाज भी ख़राब करते, दूसरों को भी नमाजी के आगे से गुज़रने पर मजबूर करते, तो ये चीज़ सही नहीं है। तवाफ़ के सिलसिले में कोई वजाहत? जी, तवाफ़ उम्रा या कुदूम के अलावा जो बाकी तवाफ़ होंगे, हाँ, उसमें कंधा नहीं खोलना है। उसमें कंधा नहीं खोलना है, ना रमल करना है। समझ गए? अच्छा, इस्तिबा के सिलसिले में, कंधा खोलने के सिलसिले में एक चीज़, एक मुलाहज़ा, एक नोटिस जो है कि हमारे बहुत सारे भाई जैसे एहराम बांधते हैं, एहराम बांधते ही एक कंधा खोलकर दूसरे पे डाल लेते। ऐसा लगता है जैसे कि हाजी का सबसे खुसूसी लिबास यही है, इसके बगैर हज नहीं होगा, यानी हज का लिबास ही यही है। आखिर तक कंधा, शुरू से लेकर आखिर तक कंधा खोल के रखते हैं। इधर अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारे, एहराम, हत्ता कि वो शुरू ही नहीं करते हैं चादर दोनों कंधे पे रखने से, शुरू ही करते हैं कि इधर रखे और मार लिए खलास, ताकि हाजी की शक्ल नजर आने लगती है शुरू से ही, हैं? ये सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि बंदा इसके बाद जितनी भी नमाजें पढ़ता है कंधा खोल के नमाजें पढ़ता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जिस बंदे के पास दोनों कंधा ढाकने के लिए कपड़ा मुयस्सर हो तो उसको कंधा खोल के नमाज पढ़ना सही नहीं है। और ये हाजी साहब पूरा हज करते तो कंधा खोल के नमाज पढ़ते, सुभान अल्लाह। तो इसलिए यहाँ पर यानी हम लोग जोर देते मेरे भाई, इखलास के बाद यानी बंदे के अमल की कबूलियत के लिए जो दो बुनियादी शर्तें हैं, पहला तो इखलास है और दूसरा आपकी इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो, ये भी शर्त है अमल के कबूल होने के लिए। नहीं तो फिर कितना भी खुलूस हो, कितना भी इखलास हो और आपका अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ना हो तो बेकार है वो अमल, अल्लाह के यहाँ फेंक दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। समझ गए? और यही दलील है, चाहे वो उसका ताल्लुक़ बिदात से हो और उसका ताल्लुक़ या मशरू इबादत से हो, लेकिन तरीक़ा अगर गैर रसूल का है तरीक़ा तो नहीं काबिल कबूल है। फिर कैसे वो मिलेगा हमको नबी का तरीक़ा, कैसे मिलेगा? हैं? पहला स्टेप क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हासिल करने के लिए आपको मिले? तालीम। तालीम कहने का मतलब इधर पैसा जमा किए और उधर सामान उठाए और चले गए। अब जहाँ से हमको मीकात पे पहुँचे, अब यहाँ से हज का या उम्रे का आगाज़ करना, यहाँ से क्या करना समझ में नहीं आ रहा, तो जो इधर देखा उधर देखा, जो देखा वो करना शुरू कर दिया। नहीं, आप अगर अल्लाह को राज़ी करने का सही जज्बा रखते हैं तो जिस तरह से आप माली तैयारी करते हैं उसी तरह से आप अपनी तालीम की भी तैयारी करें, ताकि आपको यानी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करना मुयस्सर हो। मालूम नहीं करेंगे तो कैसे मालूम होगा? हैं? तो यही होता है कि वो पहले से ही उनको, जैसे कि हज की ये खुसूसियत है, कंधा नहीं खुला है तो हाजी नज़र नहीं आएंगे, समझिए। जबकि ये सिर्फ पहुँच कर मक्का तवाफ़ शुरू करने जा रहे हैं, उस वक्त आप अपनी चादर उठाइए और बाएं कंधे पर रख कर दाएं बगल से निकाल कर आप रख लीजिए, और ये सातों चक्कर में होना चाहिए, ये पहले तवाफ़ में होना चाहिए। इसके बाद किसी तवाफ़ में आपको कंधा खोलने की ज़रूरत नहीं है, समझिए। तो एक ये बात हो गई। कितना वक्त है अभी, कितना इजाज़त देंगे आप लोग? हैं? नाराज़ मत होइएगा, मुझे कोई मसला नहीं, मैं भी दर्स बंद कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। हैं? लेकिन एक नुक्ता बाकी है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया थी कि हज और उम्रा करने वालों के दरमियान मुश्तरक अमाल क्या हैं? एहराम हो गया, तवाफ़ हो गया, क्या चीज़ एक बाकी है? सही बाकी है। मुख्तसरन बताऊँगा इंशाअल्लाह मैं सही के सिलसिले में। बंदे ने तवाफ़ ख़त्म कर लिया, इस्लाम की 2 रकात नमाज़ पढ़ ली। नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जाकर जमजम खूब पेट भर के जमजम पिए। जमजम से पीने से फारिग हुआ, आते हुए रास्ते में एक बार फिर अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद को बोसा दे, नहीं मुमकिन हो इस्तिलाम करे, नहीं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए। कहाँ जाना है उसको? सफ़ा पहाड़ी की तरफ। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हुए इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये आयत, और इत्तेफाक से भी माशाअल्लाह तमाम ज़ेब व ज़ीनत का एक भी हिस्सा है, ये आयत वहाँ पर लिखी हुई है, जो जिसको नज़र आए वो देख कर भी पढ़ सकता है, नहीं तो याद कर ले। जाते हुए चढ़ते हुए
سمجھ گئے؟ اب وہاں پر پہنچ گیا، اب دوسری دعا ہے اور دوسرا عمل ہے، کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا۔ اگر کعبہ نظر آ جائے تو ٹھیک، نہیں نظر آ جائے تو بھی قبلہ رخ ہونا کافی ہے۔ کیا پڑھنا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دونوں دعائیں منقول معصور ہیں، اس کے علاوہ بندہ جتنی دعا چاہے اپنی خیر دنیا اور آخرت کے خیر کے لیے مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مانگ لیا دعا آپ نے، اب سعی کا آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ جو ہرے نشان سے گھیر دیا گیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس جگہ دوڑنا ہے۔ کس کے لیے دوڑنا ہے؟ مردوں کے لیے دوڑنا ہے، عورتوں کے لیے نہیں دوڑنا ہے، سمجھ گئے؟ عورت اپنی نارمل چال چلے گی، مرد دوڑے گا۔ اور اگر مرد کو خطرہ ہے کہ میں اگر بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا تو یہ ادھر ادھر ہو جائے گی، تو وہ بھی بیوی کے ساتھ چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں، اتنا ضروری کام نہیں ہے کہ آپ بیوی کو ضائع کر دیں اس کے پیچھے، سمجھ رہے؟ تو آپ چلیں۔ اس کے بعد آگے پھر نارمل چال چلتے ہوئے مروہ پر پہنچیں۔ جو دعائیں آپ نے صفا پر کی ہیں وہی دعائیں مروہ پر دہرائیں، آیت نہ پڑھیں، کیونکہ آیت یہ چڑھنے کے وقت کی ہے، سمجھ گئے؟ وہ آیت نہ دہرائیں، وہاں پر دعا جتنی دعا مانگنا چاہیں قبلہ رخ ہو کر مانگیں، پھر آپ صفا کے لیے پھر سے چل دیں۔ حجر اسود میں دیکھا ہوگا آپ نے، اس کونے سے لے کر چاروں طرف گھوم کر کے ایک چکر پورا ہوتا تھا۔ یہاں راؤنڈ ٹرپ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ ون وے ہے، ایک طرف سے ایک طرف ایک چکر آپ کا پورا ہو گیا، یہاں سے پھر آپ دوبارہ صفا پر گئے، آپ کا دوسرا چکر پورا ہو گیا۔ اس لیے آپ کا ساتوں چکر صفا پہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پہ پورا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے، میں نے سنا، اللہ عالم صحیح یا غلط، کہ کسی ہمارے ہندوستان کے کسی عالم، بیچارے اچھے بڑے عالم تھے، لیکن پریکٹیکل حج کا ایک یہ بھی یعنی خصوصیت ہے کہ بہت ساری چیزیں نظری جو ہوتی ہیں، جو ہم تھیوری میں پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پریکٹیکل جاتے تو کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی۔ تو انہوں نے بیچارے وہ اچھا عالم صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک ایک چکر یعنی 14 چکر کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوری کتنی ہے، کیا حال بنتا ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہاں آدمی کو واضح رہنا چاہیے، یہاں سے یہاں ایک چکر جا کے آپ کا 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوگا، چکر پورا ہو گیا، ختم ہو گیا آپ کا معاملہ، ٹھیک ہے؟ درمیان میں چلتے ہوئے دعائیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی دعا معصور نہیں ہے، جتنے ذکر و اذکار، جتنا قرآن، جتنے دین دنیا کی بھلائی آپ مانگ سکتے ہیں مانگیے، سمجھ گئے؟ جی ہمارے بہت سارے ہو سکتا ہے حج کے قافلے والے بھی وہ کتابیں دیتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہاں تک کہ 7واں چکر پورا کرنا، ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں۔ عربی والوں کے لیے عربی میں بھی ہیں، اردو والوں کے لیے بھی عربی اردو ملا کر کے ہے، ہندی والوں کے لیے ہر زبان میں، بنگلہ کے لیے بنگلہ ہے، سمجھ گئے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کتاب کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، اور حقیقی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کتاب کے ذریعے آپ اللہ کے حقیقی ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اس وقت، کیونکہ اس کتاب میں عام طور پہ لوگ پڑھے ہوئے تو نہیں ہوتے، پھر املا جوڑنا شروع کرتے، یہ ربنا لکھا ہوا ہے یا ربی لکھا ہوا ہے یا کیا ہے، اس کے چکر میں پڑھتے، اور پورے طواف کے ٹائم میں یا پورے سعی کے ٹائم میں توجہ ان کی کتاب پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے تو پورا ٹائم ضائع کر دیا، آپ نے جو دعا کرنے کی تھی، ارے یار اپنی زبان میں مانگ لیے ہوتے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے نجات دے دے، جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، میرے بیٹے کو یہ دے دے، میرے بیٹی کو دے دے، کیا مسئلہ تھا؟ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے دل کو دیکھ کر، آپ کے دل کو ٹٹول کر آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ آج کے درس میں صرف اتنی باتیں، انشاءاللہ اس تعلق سے بھی اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے باذن اللہ تعالی۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر تھوڑا اللہ کے واسطے تھوڑا پہلے آئیں، کیونکہ ہم کو مجبوراً تاخیر کرنا پڑتا ہے آپ کی تاخیر کی وجہ سے، ورنہ میں نہیں چاہتا ہوں تاخیر کرنا، سمجھ گئے؟ تھوڑا پہلے آئے تو انشاءاللہ الحج خطوہ قدم بقدم، اسٹیپ ٹو اسٹیپ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، باطل کو باطل سمجھنے، اسے ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان پر جئیں، ایمان پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی 2 رکعت نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وادی ذوالحلیفہ میں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، سمجھ گئے؟ تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی، اور اس کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا،
لیکن یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ 2 رکعت نماز یہ احرام کے لیے ہے۔ ہاں، کسی بھی نماز کے بعد احرام باندھنا نبی کی سنت ہے، سنت ہے، یاد رکھیے گا، سنت ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کسی نماز کا ٹائم نہیں ہے یا آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں یا آپ وضو نہیں بنا رہے ہیں، کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ ایسے ہی احرام کی دیگر تیاریاں کر کے اللہم لبیک پکار لیجئے، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں گئے، آپ نے تحیۃ المسجد پڑھ لیا، آپ احرام باندھ لیجئے۔ فجر کے ٹائم پہنچتے ہیں، آپ نے فجر کی فرض پڑھ لی، احرام باندھ لیجئے۔ ظہر کے ٹائم پہنچتے، اینی ٹائم، سمجھ گئے؟ کوئی اشراق کا وقت ہے، ضحیٰ کا وقت ہے، کوئی بھی نماز جو آپ کے لیے پہلے سے مشروع ہے وہ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھیں۔ نہیں کوئی نماز پڑھنا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ جی پہلے یہ سوال کیجئے کہ دوبارہ عمرہ کرنے کا حکم کیا ہے، پھر یہ نمبر آئے گا کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو میں بہت یعنی بلا دلیل نہیں، جیسے کہ علماء نے بھی شدت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے، میں بھی اللہ کی توفیق سے انہی میں سے ایک ہوں کہ ایک سفر میں ایک بندے کے لیے ایک سے زیادہ عمرہ کرنا مشروع نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، یہ اصل ہے، سمجھ گئے؟ اب اگر کسی کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے دلیل پکڑ کر اس کی مشروعیت پر ضد ہے تو یہ خاص ہے۔ بعض علماء نے جو ایک اسٹیپ اور اوپر ہو کر بیان کیا کہ یہ صرف ان خواتین کے لیے مشروع ہو سکتا جن خواتین کی کنڈیشن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی ہو۔ کیا تھی کنڈیشن؟ حج کے لیے انہوں نے سفر کا آغاز کیا، سمجھ رہے ہیں؟ عمرے کا احرام تھا کہ ہم جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے پھر حج کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن راستے میں ان کو بلیڈنگ ہوئی۔ اب آپ کو معلوم ہے ایک چیز، سبحان اللہ یاد آ گئی کیسے، اس کے لیے طواف کے لیے طہارت شرط ہے میرے بھائی اور دوستوں، طواف کے لیے طہارت شرط ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے احرام تو باندھ لیا لیکن اب بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہو، اس کے علاوہ باقی جو حاجی کام کرتا ہے وہ تم کو بھی کرنا ہے۔ پھر 8 تاریخ سے پہلے یہ پاک نہیں ہو سکی۔ اب ابھی آپ کو عمرہ کرنے میں نے بتایا کہ عمرہ کرنے کے لیے سپریٹ ضروری ہے، پہلے جا کر طواف کرے بندہ، سعی کرے، پھر بال کٹائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا، اور اگر عمرہ آپ کا مکمل نہیں ہوا تو پھر آپ کا یہ حج تمتع نہیں ہوا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں کیا بن جائے گا؟ حج قران بن جائے گا، سمجھ گئے؟ تو ان کے ساتھ مجبوری ہوئی، اور یہی مجبوری کسی بھی خاتون کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو جس کے ساتھ بھی یہ مجبوری ہو اس کا حج یعنی عمرے کا احرام وہ حج قران میں تبدیل ہو جائے گا تمتع کے بجائے، آٹومیٹک، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا حکم ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد وہاں سے یعنی مینا اور عرفہ اور مزدلفہ سے ہوتے ہوتے آ کر کے پھر وہ طواف کریں گی، تو ان کا یہ طواف عمرے اور حج دونوں کا مانا جائے گا، یعنی ان کا حج قران بن جائے گا، سمجھ گئے؟ اب انہوں نے سیپریٹ عمرہ تو نہیں کیا نا، ان کے دل میں یہ حسرت باقی تھی کہ ہماری ساری اور جو ساتھ میں عورتیں آئیں جن کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا، انہوں نے تو پہلے پورا عمرہ کیا پھر ابھی پورا حج کیا، ڈبل ہو گیا ان کا، اور مجھے صرف حج کا چانس ملا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو لے کر جاؤ اور تنعیم لے جاؤ، وہاں سے احرام بدھوا کر ایک عمرہ کروا دو۔ صحیح ہے؟ یہی واقعہ ہے نا؟ اب اس واقعے میں آپ لوگ اکتا رہے ہوں گے یا نہیں، ابھی کھانا نہیں آیا، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، سمجھئے؟ اب دیکھیے، ہم بولتے ہیں ہم کو یار یہ مولوی صاحب منع کرتے ہیں، ایک عمرہ کتنا بڑا عظیم کام ہے
اور ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں، مسجد عائشہ صرف جانے کا 2 ریال لگتا ہے، حج کے دنوں میں ہو سکتا ہے 5-10 ریال لگے، لیکن عام دنوں میں 2 ہی ریال لگتا ہے، سمجھ گئے؟ وہاں سے جا کر ایک عمرہ ہم کر لیں گے، کیا پریشانی مولوی صاحب کو؟ مولوی صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، صحابہ کرام زیادہ ثواب کمانے کی تڑپ رکھتے تھے یا ہم رکھتے ہیں؟ اگر کسی کے عقیدے میں شامل ہے کہ نہیں میں ان سے آگے ہوں، میں زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں، تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ وہ بھی ابو بکر کے بیٹے، عائشہ کے بھائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کر عمرہ کروا لاؤ، تو سب کام تو اپنی بہن کو لے کر جا رہے، تنعیم لے کر گئے، وہاں سے سواری پر بٹھا کے لائے، طواف کرایا، سعی کرایا، بال کٹایا، سب کا تو کیا، ساتھ ساتھ ہیں، یعنی سائے کی طرح ساتھ ساتھ چل رہے اپنے بہن کے۔ صرف کیا کرنا تھا ان کو؟ ایک دوسرا عمرہ کرنے کے لیے کپڑا تبدیل کر کے اللہم لبیک ہی تو پکارنا تھا۔ وہی سارے کام جو انہوں نے ابھی کیا ویسے بھی کرتے، شروع میں صرف احرام باندھ لیتے تو ایک عمرہ ان کو بھی مل جاتا، ایک عمرے کا ثواب ضائع کر دیا انہوں نے، ضائع کر دیا، یا کہ اس چیز کو انہوں نے درست نہیں سمجھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ حکم خاص سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کس کے لیے ہے؟ خاص عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے۔ یا اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہتے تو ان کی کنڈیشن میں مبتلا عورتوں کے لیے بھی ہم اس کی اجازت دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو پھر جب وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر کہاں سے باندھنا ہے اس کا سوال نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ مکہ کے اندر جو لوگ ہیں، جو داخل حرم ہیں، ان کو اگر عمرہ کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ ہاں، ان کے لیے ہے ایک مسئلہ، امت کو مل گیا اس کے ذریعے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین یعنی کوئی بھی کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی وجہ سے رونما ہوا، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی تھی۔ ابھی تک مسئلہ کیا تھا کہ جو لوگ داخلے میقات ہیں وہ جہاں سے رہیں گے وہیں سے احرام باندھیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے ذریعے ایک تفصیل سامنے آ گئی کہ اگر حدود حرم کے لوگوں کو عمرہ کرنا ہو تو وہ لوگ اپنے گھر سے احرام نہیں باندھیں گے، بلکہ احرام لے کر حدود حرم سے باہر جائیں گے، وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے، پھر عمرہ کریں گے، سمجھ گئے؟ ایک حکم مل گیا امت کو۔ جی واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال تھا کہ حج تمتع جو کرتے ہیں، پہلا عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہی سوال تھا جو حج کا عمرہ حج کے لیے احرام باندھنا، جی حج کے لیے احرام انشاءاللہ آگے تفصیل میں تھا، لیکن بھائی کا سوال تو وہی تھا، دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو، لیکن اچھی بات، اچھی، جی آپ نے طواف کر لیا، سعی کر لیا، بال کٹا لیا، عمرے سے فارغ ہو گیا آپ، ٹھیک ہے؟ اب یہ چادر اتاریں یا نہ اتاریں، وقت ہے تو اتاریے، احرام سے باہر نکلنے کا فائدہ اٹھانا ہے اٹھائیے، کب تک انتظار کرنا ہے؟ آپ کس تاریخ کو بھی فارغ ہوتے ہیں اس سے قطع نظر، آپ کو 8 تاریخ کی صبح تک انتظار کرنا ہے۔ 8 تاریخ کی صبح آپ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ کس کے لیے؟ حج تمتع کرنے والے کے لیے، ورنہ جو قران ہے وہ تو آلریڈی احرام میں ہے، جو حج افراد میں ہے وہ تو آلریڈی احرام میں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک آدمی کے لیے جو حج تمتع کر رہا ہے، جس نے عمرہ کر کے حلال جو ہے بال کٹا کے حلال ہو گیا، جو وہ جہاں بھی ہے اس وقت 8 ذوالحجہ کی صبح کو ہوٹل میں ہے، رشتہ دار کے یہاں ہے، اپنے روم میں ہے، جدھر بھی ہے ادھر سے ہی داخل میقات ہے، داخل حرم میں ہے، جدھر بھی ہے وہیں سے احرام باندھے گا، اس کے لیے کہیں بھی 1 انچ ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون اگر آپ کو آپ کے حج آپریٹر قافلے والے 7 تاریخ کی رات میں لے جا کر مینا میں پٹک دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو مینا جا رہے اس لیے احرام ادھر سے ہی باندھ کے جانا، نہیں، احرام نہیں باندھنا، بغیر احرام کے مینا جانا، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ آپ مینا تو جا رہے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہوا ہے 8 تاریخ کا۔ 8 تاریخ کی صبح آپ جہاں ہوں گے، اگر مینا میں ہیں تو ادھر ہی نہائیے دھوئیے، احرام کی تیاری کیجیے اور احرام باندھیے اور ادھر ہی آرام کیجیے، نماز پڑھیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال ہے، یہ بچوں کو جو ہمارے ساتھ حج کراتے ہیں، جی یہاں حج کرتے ہیں، جی، تو ضرورت میں نہیں آنا چاہتا، کیا ان کے لیے بھی بکرا دینا ہوگا؟
جتنے لوگوں نے حج کا احرام باندھا ہے، افراد میں تو قربانی ہے ہی نہیں ہے نا، تمتع اور قران میں قربانی ہے۔ اب آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، جس کا بھی احرام اس نوعیت کے حج کے لیے ہے، ان کو قربانی دینا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ قربانی مکہ کے اندر، مینا کے اندر ہی دینا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھولے لوگ ہوتے تو مشکل کیا ہے، قربانی ہی دینا ہے نا، ہم اپنے ملک میں دے دیں گے، ادھر مہنگا ملتا ہے، ملک میں سستا ملتا ہے، سمجھ گئے، نہیں چلے گی وہ قربانی آپ کو مکہ کے اندر ہی دینا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے، ہم بھی قربانی کراتے ہیں تو پیسے لیتے جو، مول صاحب تو آپ تو ادھر دمام میں قربانی کرائیں گے نا، تو میری قربانی تو حج میں ہونا ہے، ادھر ہونا ہے نہیں، کوئی بھی، یعنی یہ مسئلہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کی قربانی مکہ اور مینا کے حدود کے باہر نہیں ہو سکتی ہے۔ جی واللہ تعالیٰ اعلم۔ بس انشاءاللہ جی تیاری ہو چکی ہے آپ لوگوں کے کھانے کی۔ جی کون سا